ہم اعتکاف والے سما کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک کوئی اس کی ایسی حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول اعتکاف کرتے تو گھر کے کام بھی کر لیتے تھے؟ اس قسم کا اس طرح کا کوئی واقعہ یاد پڑتا ہے آپ کو؟ اور جس طریقے سے آج اگر کوئی ایک اکلوتا ہے فرزند گھر کا اور اس نے اعتکاف بھی کرنا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ نکلتی ہے سہولت کہ وہ یہ کر سکتا ہے اعتکاف اس طریقے سے؟ اور ساتھ ساتھ اسامہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی، رمضان کا سما میں نعت خواں محمد اسامہ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ دیکھیے، جہاں تک اعتکاف کا تعلق ہے نا، تو غالباً اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ اعتکاف کا تو معنی ہی ہوتا ہے یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جانا۔ تو اب کوئی اگر استثنائی صورتیں، اب چونکہ میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ کوئی صحابی تھے اور وہ گھر کا کام کاج مطلب میرے ذہن میں اگر کوئی میرے مطلب ابھی ذہن میں ایسا نہیں ہے، تو چونکہ ایک اصول ہے نا، تو اس اصول سے ہٹ کر اگر کوئی بات ہو تو ایسا ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو استثناء دیا ہو، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 2 ماہ کے روزے رکھو مسلسل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اتنی تو استطاعت نہیں ہے، نہ تو اتنا زیادہ امیر ہوں اور نہ ہی 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہوں، طاقت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن تو اسی طرح کہتا ہے۔ اب بیٹھ کے کچھ دیر گزری، بات کو مختصر کرتا ہوں، کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہاں ہیں بھی وہ جنہوں نے مسئلہ پوچھا تھا روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ فرمایا کہ یہ لو اور مدینہ کی گلیوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا 60 مسکینوں۔ اب وہ مسکرائے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی غریب ہوگا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا اور تمہارا وہ جو ایک خطا تھی وہ بھی معاف ہو جائے گی۔ اب یہ ہے صورتیں حافظ صاحب استثنائی، کہ ان کے اوپر قیاس کر کے کوئی بندہ کہے جی میں بھی ایسا ایسا عمل کر لوں، تو یہ جائز نہیں ہوتا۔ اعتکاف کے اندر جو شرائط ہیں کہ ضرورت حاجت ہے، جو طبی ضرورت ہے نا، اس میں آپ مسجد سے باہر نکلیں گے اور جیسے ہی وہ ضرورت ختم ہوگی آپ فی الفور اپنی اس جگہ پر بیٹھیں گے۔ یہ ہے سنت اعتکاف۔ مثال کے طور پہ کسی نے نفلی اعتکاف کیا تو اس کے اندر وہ گھر کے کام کاج کر کے پھر واپس آ جائے، پھر بیٹھ جائے، پھر چلا جائے، تو اس میں تو کوئی بندش نہیں ہے۔ جہاں تک سنت اعتکاف کا تعلق ہے تو اس کے اندر مسجد میں ہونا بھی مرد کے لیے شرط ہے، روزہ ہونا بھی شرط ہے، اور کسی ضرورت کے بنا باہر نہ نکلنا یہ بھی شرط ہے۔ اور ضرورت کیا ہے؟ جو چیزیں اضافی ہوتی ہیں، مثلا ایک بندہ ہے بیٹھا ہوا، اس کے اوپر اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ مسجد کے اندر ہو، بہرحال تبھی ضرورت ہے، غسل واجب ہو گیا تو اب غسل کے لیے جا سکتا ہے۔ لیکن صرف اور صرف بعض فقہا نے اس کے بارے میں لکھا بھی، اجازت بھی دی، لیکن صحیح مسئلہ یہی معلوم پڑتا ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ کیوں کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ضرورت شدیدہ نہیں ہے۔ تو جب اس اصول کو مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ مسجد سے باہر نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے اسامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف فرمائیں۔ آپ سے بھی ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتاتے چلیں بالکل اپنے آڈینس کو ہاں کہ کچھ ہی دیر میں ہمیں سائر الدین صاحب جوائن کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ سیاستدان جو ہیں، سینئر سیاستدان ہیں اور وکیل بھی ہیں، ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں، حسن بھٹر نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، کیسے چل سب خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ سیشن ٹھیک چل رہا ہے؟ ہاں جی، کافی اچھا چل رہا ہے، کافی اچھا چل رہا ہے۔ رمضان کا اثر پڑ رہا ہے اسمبلی پہ کہ نہیں پڑ رہا؟ نہیں، بڑی پازیٹیوٹی ہے دونوں سائڈز پہ، بڑی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی ادھر سے بھی ہو رہی ہے، ادھر سے بھی ہو رہی ہے، تو ایک جو برداشت کا کلچر ہم لانا چاہ رہے ہیں وہ کچھ ایلیمنٹ نظر آ ہی رہا ہے۔ یہ خوبصورتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپ کے ایک راستہ ہے کہ جب رمضان ہے اور رمضان میں اسمبلی کے سیشن ہے، اور اگر یہیں سے ایک برداشت کا اور رواداری کا سبق ملتا بھی ہے اور پھر ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو اس کو اگلے 11 مہینے بھی جاری رکھنا چاہیے؟ نہیں، سبق تو جاری رہتا ہے، مگر جو سب سے بڑی بات ہے ایک عدم برداشت کا جو کلچر ہے نا، انسان کا روزہ زبان سے بھی ہوتا ہے،
تو کئی لوگ جو بہت کچھ بولنا چاہتے ہیں وہ اپنے روزے کی وجہ سے نہیں بول پاتے, اپنے جذبات کی عکاسی اس طرح سے نہیں کر پاتے. یس ڈیفینیٹلی وہ کافی الحمدللہ. جی جی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی سیشن پہ ہوں تو روزے رکھ کے جانا چاہیے. یہ روزے رکھ کے جانا چاہیے, جو صاف نیت ہو کے جانا چاہیے, اور روزہ آپ کو وہ اپنی زبان کی پاکیزگی کا رکھنا چاہیے. یہ تو ہر ٹائم ہی رکھنا چاہیے. جیسے لوگ اکثر لوگ وضو ہر ٹائم وضو میں رہتے ہیں, تو وہ ایک سیکرڈ پلیس ہے, اور ہم کلمات کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, ادھر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں, تو اس کی سیکریسی جو ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ہم تو رکھ رہے ہیں, ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نئی جہد, نئی جدت اس چیز کے اندر پیدا کریں. بہت چیلنجنگ ہے ایڈوکیٹ ہونا اور پھر ساتھ ساتھ سیاستدان بھی ہونا. ڈیفینیٹلی. تو ذرا سیاسی گپ شپ آپ کے ساتھ چلتی رہے گی. قاری صاحب, جیسے عدم برداشت ہے, جیسے کہ ابھی بھٹر صاحب نے ذکر بھی کیا ہے, اس کا کیا حل ہے؟ اگر ہم اس کو, میں تو ریمیڈی کی طرف جاؤں گا. ریمیڈی کی طرف جاؤں گا. دیکھیے, جس نے برداشت کر لیا کسی حد تک, یہ میں ضعیف کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں نے تفسیر پڑھی ہے, تفسیر ابن کثیر, جن کا نام حضرت عماد الدین آپ بہتر جانتے ہیں. تو ان چونکہ اپنے والد صاحب کے نام کے ساتھ پہچانے جانے لوگ پسند کرتے تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ جو جس میں عدم برداشت ہے, قوت برداشت ہے, اس کو جنت کی بشارت بھی ہے. جو کہ برداشت کر جاتا ہے حق پر ہوتے ہوئے بھی, وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے, میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں. تو یہ ایک یہ تو حدیث پاک ہے, یہ تو حدیث پاک ہے. یہ حق پر ہونے کے باوجود بھی آپ چھوڑ دیں, کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ظلم کو برداشت کر لے, اللہ اس کی عزت بھی بڑھائے گا, اس کو جنت بھی. ہاں, وہ جھگڑا اور وہ دوسرا, یہ عدم برداشت کی بات کی. عدم برداشت کے بارے میں نے جب پڑھا تو وہاں لکھا تھا کہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے. ان کی یہ کوالٹی ہے کہ ابن کثیر کہ وہ اہل زبان تھے, اور انہوں نے روانی کے ساتھ سارا کچھ لکھا, اور جہاں اتھینٹیکیٹڈ بات تھی انہوں نے لکھا یہ مصدقہ علیہ حدیث مبارکہ ہے, وہ کچھ کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ ضعیف ہے. میں عرض کر دوں یہاں پر, جو ضعیف حدیث ہوتی ہے نا, ضعیف حدیث, یہ متفق علیہ اصول ہے کہ فضائل اعمال کے اندر بھی ضعیف حدیث تمام مکاتب فکر کے نزدیک معتبر ہے. ٹھیک, ہمارے لیے جس سے ایک اعمال کی فضیلت ظاہر ہو. جہاں تک احکام کا تعلق ہے, تو اگر کسی حدیث سے آپ نے حکم ثابت کرنا ہے حلال کا, حرام کا, جائز ناجائز کا, تو تب آپ کو حدیث وہ چاہیے کہ جو صحت کے اعتبار سے کم از کم حسن کے درجہ میں ہو. لیکن اگر کوئی ضعیف حدیث بھی ہے, اس سے کوئی فضائل اعمال کی بات ثابت ہو رہی ہے, تو وہ مقبول ہے, اس کو رد نہیں کیا جائے گا. دیکھیں, ہے تو حدیث نا, اس کی سند میں اگر کہیں ایک جگہ پر کوئی کمزوری ہے تو عین ممکن ہے کسی اور طرق سے جب اس حدیث کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے اس کو تقویت مل گئی ہو. تو کسی ایک فرمان رسول ہے تو اس کا انکار بھی نہیں, ہرگز نہیں. ہم تو آپ کی زبان مبارک کو قرآن کے الفاظ ہی سمجھتے ہیں, ہم تو بڑا بلند درجہ عطا فرمائے.